बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने जुम्मे के ख़िताब के दौरान इमरान ख़ान साहब के हवाले से बहुत सारी बातें की है। मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। आप हज़रात मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप मुलाहज़ा कीजिए, फिर उसका मैं स्टेप बाय स्टेप उनका जवाब देना चाहूँगा। इमरान खान का ना मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी वोट दिया है, ना मैं कहता हूँ कि अभी जो नई हुकूमत बनी है वो गलत है। हो सकता है शहबाज शरीफ मुल्क में ऐसे काम कर लें जो इमरान खान नहीं कर सका, हो सकता है मुल्क तरक्की करना शुरू कर दे। लेकिन एक बात जो मेरी मजहबी जिम्मेदारी है, इमरान खान के हर अच्छे काम की जिस तरह से तावील की जा रही है ना, ये तावील क़यामत के दिन गले पड़ सकती है। कुछ भी अच्छा करेगा ना, वो तो जो मुखालिफ है ना, उन्होंने कीड़े ही निकालने और यहूदी एजेंट ही बोलना है उसको। मैं नहीं कह रहा इमरान खान कामयाब वजीर आजम था, ये मेरा शोबा नहीं है, ना मुझे इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। अंदर घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। कुछ काम इमरान खान ने ऐसे किए हैं जो आज से पहले वजीर आजम ने नहीं किए। 20 काम इमरान खान के ऐसे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए। वो बहुत पॉजिटिव काम है उसके। यूनाइटेड नेशन में जाके इतने मजबूत अंदाज से कश्मीर का इशू खड़ा करना, इस्लामोफोबिया को मंजूर करवा लेना, यूनाइटेड नेशन में जाके जहां जा रहे अपना शलवार कमीज पहन के जाना, अपने कौमी लिबास को फरोग देना, उर्दू को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदाम किए हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में कुरान की तालीम को लाजिम करार दिया है। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं वजीर आजम से मिलने के लिए, एक कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने वज़रा थे, जब मेहमान आते थे लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहां बैठ के। वजीर आजम ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया, खत्म। कि गरीब मुल्क है, इसको इतनी अयाशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहमान आए, चाय पिए, पतली गली से निकलें। एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है वो, वाज़े तौर पर। कितना 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 झूठ बोलोगे आप। हर चीज को घुमा रहे हो, हर चीज को घुमा रहे हो, और सारे काम यहूदियों के खिलाफ कर रहा है। ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर यहूदी एजेंट होने का। यह गलत है। 20 पॉइंट जो है ना, मुझे मौका मिला तो, लेकिन वही होता है कि लोग फिर हमें समझते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं या मैं जेयूआई का मुखालिफत कर रहा हूं। मैं ना जेयूआई का हामी हूं ना मुखालिफ हूं। यह आपकी सियासत है, आप जाने। और अगर मैं हामी हूंगा भी तो यहां मिंबर पे नहीं हूंगा। मैं निजी महफिल में किसी के सामने बता सकता हूं कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं। यह मेरा यहां मिंबर पे टॉपिक नहीं है। नाज़रीन, आप हज़रात ने मुफ्ती साहब का क्लिप मुलाहिज़ा किया, और बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, बहैसियत सियासी वर्कर, मेरा हक़ बनता है कि मैं अदब के दायरे में रहते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इन सवालों के जवाब दूँ और उनसे कुछ सवालात भी करूँ। मुफ्ती साहब ने सबसे पहले ये बात की कि इमरान खान के हर अच्छे काम की तावील कर दी जाती है, उनको जो है वो गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। और उन्होंने कहा कि भाई इतना जो है आगे ना जाओ ताकि ये तुम्हारे गले की जो है वो तोक न बन जाए, तुम्हारे गले में न पड़ जाए। मेरा मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल है कि मुफ्ती साहब, आपने बजा फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर अच्छे काम को बुरा साबित करने की कोशिश की जाए। लेकिन मुफ्ती साहब, ये हर अच्छे काम को बुरा तो सिर्फ इमरान खान का साबित नहीं किया जाता, ये तो नवाज शरीफ के भी हर अच्छे काम को बुरा साबित किया गया, और जरदारी साहब के भी हर अच्छे काम को बुरा साबित करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि आलिमुद्दीन जमीयत उलमा इस्लाम, जो उलमा की जुमात है, मौलाना फजल रहमान साहब के सारी जदोजहद को गलत साबित करने की कोशिश की गई। तो ये बात आज तक आपने न नवाज शरीफ, न जरदारी और न मौलाना साहब के मुतालिक की। ये बात सिर्फ और सिर्फ आप इमरान नियाज़ी साहब के मुतालिक क्यों करते हैं? आपको यूँ क्यों आप नहीं कह रहे हैं कि किसी के गलत का सही काम को जो है गलत साबित करने की ना कोशिश करे? सिर्फ इमरान खान साहब की वकालत यहाँ पर क्यों हो रही है? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपने किया कि कुछ अच्छे काम इमरान खान ने ऐसे किए जो आज से पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किए। कि मैं मुफ्ती साहब बहैसियत एक आलिमुद्दीन और बहैसियत एक मुफ्ती, आप हमारे बड़ी लिए कदरदान हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक आलिमुद्दीन का काम सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं होता, आलिमुद्दीन का काम नहीं अनिल मुनकर भी होता है। अगर इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं और आप उन अच्छे कामों पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके उन अच्छे कामों से थोकों के हिसाब से ज़्यादा उनके गलत काम हम आपको बताएंगे।
آپ ان کے متعلق کیوں بات نہیں کرتے؟ کیا آپ صرف سام کے خوبصورتی کی تعریف کریں گے لیکن سام کا جو زہر ہے اس سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ آپ کا حق نہیں بنتا؟ یا غلطیوں کو چھپانا، صرف اچھائیاں بیان کرنا، یہ دین کے اندر خیانت نہیں ہوگا؟ مفتی صاحب یہ میرا آپ سے دوسرا سوال تھا۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ علماء نے انہوں نے 20 ایسے کام کیے ہیں جو اچھے ہیں اور ان کو علماء نے جمع کیے ہیں۔ مفتی صاحب کیا علماء کا کام صرف یہ رہ گیا کہ اب وہ وقت کے حکمرانوں کے اچھے کام جو ہے وہ جمع کریں گے اور صرف اچھے ہی کاموں کو لوگوں کے سامنے لائیں گے؟ جو ہے وہ حکمرانوں نے اگر غلط کیا ہو تو ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کیا یہ علماء کا حق نہیں بنتا؟ مجھے تو ان علماء پر بصد احترام کہتا ہوں، افسوس آ رہا ہے، ان کی علمیت پر مجھے افسوس آ رہا ہے کہ وہ صرف ان کے اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے برائیوں کو جو ہے وہ چھپائیں گے۔ تو ان کے علماء پر جو ہے ہمیں افسوس کر لینا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے آگے بات کی کہ علماء ان کے 20 اچھائیوں کو جمع کریں گے اور جمع کی ہے، تو مفتی صاحب میں ان کے اچھائیاں تو آپ نے جو بیان کی ہے کہ وہ شلوار میں گیا ہوا ہے، انہوں نے وہاں اردو میں تقریر کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اردو کو رائج کیا ہے، یہ بات آپ نے کی، یہ اگر اچھائیاں ہے تو مفتی صاحب اس پر بات کرتے ہوئے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمران احمد نیازی نے آسیہ مسیح کو رہا کروایا تھا، آسیہ مسیحہ کو باہر ملک بھیجا تھا، عمران خان نے 126 دن لڑکیوں کو ڈی چوک میں نچایا تھا، مخلوط ڈانسیں کروائی تھی جس کے کچھ نتائج بھی سامنے آئے تھے، نصاب کے اندر ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے ترمیمیں کی تھی جو پکڑی بھی گئی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، قادیانیوں کو انہوں نے لایا تھا، عاطف قادیانیوں کو حکومت میں لانے کی کوشش کی تھی، جن کو روکنے کی امت نے جو ہے قوم نے کوشش کی، ان کو ختم کیا۔ خاتم النبیین جان بوجھ کر انہوں نے نہیں پڑھا، عدت میں عورت کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، ان کے اپنے بچے یہودیوں کے ہاں پرورش پا رہے ہیں، زنا سے ان کی ایک بچی کی پیدائش بھی ہوئی ہے، فارن فنڈنگ کیس ان پر چل رہا ہے، اور اب ماضی قریب میں ابھی تازہ انہوں نے توشہ خانے سے چوریاں بھی کی ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اگر 20 اچھائیاں آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ برائیاں کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے کیا کسی اور کو آنا پڑے گا یا صرف امر بالمعروف آپ کریں گے، نہی عن المنکر آپ نہیں کریں گے؟ آپ نے اگلی بات کی ہے کہ مجھے گورنر ہاؤس میں ہم گئے ہوئے تھے اور وہاں ہم سے چائے تک نہیں پوچھا گیا اور لوگوں نے کہا کہ یہاں اس بجٹ کو ہی ختم کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو چائے نہ پلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ یہ غلط کام تھا کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کو چائے تک کا پوچھا جاتا ہے۔ باقی رہی انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ میرے سیاست سے تعلق نہیں، تو پھر سیاست پہ بات نہ کرے، وگرنہ سیاست کے متعلق آپ معلومات حاصل کرے۔ آپ نے اس کے بعد پتہ کیا ہے کہ گورنر ہاؤس کے بلیں کتنی آئی ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کے ایک وزیر دفاع جو کسی وقت وزیر اعلیٰ تھے، ان کے 1 سال کے صرف چائے کا جو بل آیا تھا وہ 6 کروڑ روپے آیا تھا۔ مفتی صاحب آپ نے تو قوم کو یہ بتا دیا کہ گورنر ہاؤس کے لاکھوں کا جو بل ہوتا تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ مفتی صاحب آپ قوم کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ عمران احمد نیازی نے صرف اپنے گھر سے جو وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، صرف اپنے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس تک آنے کا جو اس کا خرچہ بنا ہے وہ 98 کروڑ ہے۔ مفتی صاحب آپ چند لاکھ کا تو قوم کو بتا رہے ہیں لیکن کروڑوں کا آپ قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آگے آپ نے کہا ہے مفتی صاحب کہ اس نے تو ابسولوٹلی ناٹ بھی کہا ہے۔ مفتی صاحب ابسولوٹلی ناٹ کا بانڈا تو اس نے خود ہی پوڑ دیا تھا، کیا آپ نے وہ خبر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا تھا کہ ابسولوٹلی ناٹ میں نے صرف اس صحافی کے سوال کے جواب میں کہہ دیا تھا۔ صحافی کو سوال کے جواب میں انہوں نے ابسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تو کون سا قیامت آیا؟ اور ابسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے کچھ دن پہلے جو یہاں انگریز جو ہے وہ امریکہ کے فوجی آئے، پاکستان میں 15 دن رہے، تو وہ کہاں گئے؟ تو وہاں ابسولوٹلی ناٹ کہاں پر تھا؟ اور مفتی صاحب آپ نے اگلی بات کہی ہے کہ میں 20 پوائنٹ ہے ان کو ریکارڈ کروں گا، لیکن پھر لوگ مجھے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کہیں گے کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں بولنے کی کیا بات ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ آپ نے آج تک نواز شریف کے حق میں کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا، آج تک آپ نے نواز شریف کی کوئی اچھائیاں بیان نہیں کی، آج تک ایک عالم دین مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق آپ نے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا، آج تک ان کے اچھے کیے گئے کاموں پر آپ نے جو ہے کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا، اور عمران خان کی اچھائیوں کے متعلق 20 پوائنٹ جو اس پر آپ ریکارڈ کریں گے۔ مفتی صاحب اگر میرا پیغام پہنچیں تو 20 اچھائیوں پر ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو انہوں نے برائیاں کی ہے
ان پر بھی ریکارڈ کرے، اور اگر وہ معلوم نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مفتی صاحب ہم صحیح رہنمائی کریں گے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا کیسا غرق کیا ہے، انہوں نے دین کا بیڑا کیسا غرق کیا ہے، اس کی بھی ہم رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن یہ ممبر پر میں یہ باتیں نہیں بتاتا۔ مفتی صاحب ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے آپ ممبر پر عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر کسی کو بیان نہیں کرتا؟ یہاں عمران خان کی صفائیاں آپ دیتے رہیں، کئی کلپس آپ کے ایسے موجود ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر جو ہے آپ اس کی عمران خان کی صفائی دیتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا جس سے بھی تعلق ہے وہ میں نجی محفل میں بتاؤں گا، یہاں ممبر پر نہیں بتاؤں گا۔ مفتی صاحب بتایا نہیں جاتا، لوگ خود سمجھ جاتے ہیں، لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں۔ آپ کے صرف عمران نیازی کے متعلق صفائیاں پیش کرنا وہ کافی ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے اور آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب آخر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا، آپ نے کہا کہ عمران خان نے جو 20 اچھے کام کیے ہیں تو میں اس پر کلپ ریکارڈ کروں گا۔ مفتی صاحب جو انہوں نے 20 اچھے کام کیے ہیں نا، یہ ذرا عمران خان کو بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے یہ اچھے کام کیے ہیں، تاکہ عمران خان قوم کے سامنے اپنی اچھی کارکردگی رکھتے ہوئے یہ 20 نکات بھی رکھ سکے کہ یہ 20 اچھے کام انہوں نے کیے۔ کیونکہ تخت سے اترنے کے بعد آج تک عمران خان اپنے جو 3-4 بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں، ان جلسوں میں انہوں نے قوم کے باقی لیڈروں کو گالی گلوچ، الزامات، برا بلا کہنا اور لڑکیوں کو نچانے کے علاوہ قوم کو کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ تو آپ سے درخواست ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اچھے کام کیے، تو آپ سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب آپ ان سے جو ہے ان کو یہ ان کے 20 اچھے کام بتا دیجئے تاکہ وہ قوم کے سامنے وہ رکھ سکے۔ مفتی صاحب بسط احترام یہ آپ سے سوالات تھے۔ مفتی صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام اور قابل قدر ہے، لیکن جب آپ ممبر پر بیٹھ کر سیاست میں گفتگو کریں گے اور ایک پارٹی کی جانبداری آپ کریں گے تو مفتی صاحب آپ کے احترام کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کا جواب دینا ضرور سمجھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔